رمضان میں دو عمل بڑے اہم اور مضبوط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا۔ ایک عمل صیام رمضان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، روزہ رکھنا، وہ یہ فرض ہے۔ دوسرا عمل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اخلاص نیت کے ذریعے ثواب کے حصول کے نیت سے رمضان میں تراویح پڑھے، قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ دوستو، یہ تراویح جو ہے نا، رات کو میں نے دیکھا ہمارے دوسری صف آدھی تھی، مکمل نہیں تھی، جبکہ اور راتوں میں نے دیکھا دو مکمل اور تیسرا صف بھی آدھا۔ اس کو نہ چھوڑو، سستی نہ کرو۔ تمہارے پیر میں، گھٹنوں میں، بدن میں جو درد پیدا ہوتی ہے نا، اس کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا مہمان بنائیں گے، تم عروس بنو گے، تم جو ہے دلہا بن کے جنت میں جاؤ گے۔ اس وقت تم یہ آرزو کرو گے، ہے کاش یہ رمضان پوری سال ختم نہ ہوتی، پوری سال رمضان رہتا۔ اس لیے اگر تھوڑی سی مجھے بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، رات کو میں بہت تھک گیا تھا، ایک تو پیر کی معذوری کی وجہ سے، اور آپ حضرات ہمارے بزرگ بوڑھے بھی ہیں، مسن، تھکاوٹ ہوگی، لیکن اس کا ثمرہ بہت، اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ ایک عام نفل نہیں ہے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تم پر، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَ لَيْلِهِ، اور اس کی جو 20 رکعت تراویحیں ہیں وہ میں نے سنت مقرر کیا تم پر۔ یہ بہت صراحتاً حدیث میں لفظ وَسَنَنْتُ، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا ثبوت اس حدیث میں بھی ہے۔ تراویح کی ثبوت خلفائے راشدین کی اعمال سے ہے، صحابہ کے تعامل سے ہے، اولیاء و اتقیاء و اصفیاء و ائمہ اربعہ اور امام، بلکہ اس پر اجماع امت ہے، اتفاق العلماء ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھنا، کبھی جی میں آیا پڑھ لیا، کبھی جی میں نہیں آیا نہیں پڑھا، نہیں، اس کو لازم پکڑو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور اگر آپ ثواب کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ گے نا، یہ پیر کی دم بردگی کو آپ بھول جاؤ گے، تھوڑا سا تکلیف ہوگی لیکن پھر اللہ پاک درمان کر دیں گے، دوا کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ عام نفل نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ مردوں پر بھی یہ سنت ہے اور عورتوں پر بھی یہ سنت ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
3 راتیں یا اس سے کم کچھ بیشتر آپ نے نماز پڑھائی تراویح کی. پھر جو ہے صحابہ کرام جمع ہو گئے کہ آپ آئیں گے تراویح پڑھائیں گے، آپ نہیں نکلے. صحابہ نے وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اندازہ تھا کہ تم دوبارہ جمع ہوگے اور تم آ گئے تھے، لیکن میں صرف اس لیے نہیں نکلا، خشیت ان یفترض علیکم، میں اس لیے نہیں نکلا اگر میں مواظبت کروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تراویح کی، کہیں یہ امت پر فرض نہ کیا جائے، اور اگر فرض ہوگا تو تم اس کو ادا نہیں کر سکو گے. تو وہی جو سنت والی کیفیت ہے میں نے کر دیا، آغاز ہو گیا. چنانچہ اس کو رسمی طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، یہ بہت زبردست ایک بہترین آغاز ہے، یہ اچھا شروعات ہے. جو بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ عمل جو صحابہ کو جمع کیا ایک قاری کے پیچھے مسجد نبوی میں، یہ باقیات الصالحات میں سے ہیں حضرت عمر کے لیے. حضرت علی جب اپنے دور میں آئے، دیکھا مسجد نبوی آباد ہے، سب ایک قاری کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی نے دعا کی، فرمایا نور اللہ قبر عمر، اللہ حضرت عمر کی قبر کو چراغان کرے، اللہ حضرت عمر کی قبر کو منور کرے، کیونکہ حضرت عمر نے ہمارے مسجدوں کو رمضان کی تراویح سے نورانی کر دیا. بولو سبحان اللہ. یہ دعا خیر کس نے کی؟ یہ دعا خیر حضرت علی نے کس کے بارے میں کی؟ حضرت عمر کے بارے میں. نور اللہ قبر عمر. اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ خلاف سنت ہوتی، حضرت علی جیسے عالم صحابہ مدینۃ العلم، قاضی القضات تینوں خلفاء کے زمانے میں، مفتی اعظم تینوں خلفاء کے زمانے میں، وہ کبھی بھی بدعتی کو وہ دعائے خیر نہیں کرتے. یہاں جو لفظ آیا کہ نعم البدعۃ، یعنی یہ اچھا آغاز ہوا، اچھا شروع کیا ہم نے، اچھی بدایت کی ہم نے، بہت زبردست یہ بدایت و شروع ہے کہ ہم نے سب کو، چونکہ اس کا ابتدا تو تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں. اب کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک کیڑا گھومتا رہتا ہے جن کو ہم سلفی کہتے ہیں. وہ سلفی کہنے کے قابل نہیں ہیں. ہاں وہ سلفی ہو سکتے ہیں، وہ صرفی ہو سکتے ہیں، لیکن سلفی نہیں. کیونکہ تراویح کا مسئلہ 20 رکعت کا، اب وہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر یہ سنت رسول ہوتا تو حضرت ابو بکر نے کیوں اس کو جاری نہیں کیا؟ بھئی حضرت ابو بکر کے زمانہ آپ کو معلوم ہے، خلافت ویسے ہی بھی 2 سال تک تھی، اور وہاں فتنہ وہ مسیلمہ کذاب تھا، زکوٰۃ کے منکرین کا تھا، مسائل ابتدا سے کنٹرول کرنے تھے، وہ ان مسائل تک نہ پہنچ سکے، وہ بڑے بڑے مسائلوں کے فکر میں تھے. لیکن حضرت عمر کے دور میں الحمدللہ ہر چیز سدھر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کی اس سنت کو ایک امام کے پیچھے دوبارہ زندہ کر دیا. اب میں نے کہا کہ ان کے دماغ میں کیڑا ہے. کیڑا کیا ہے؟ آئین دماغ تو کا کھیر میں ہے، کھیر کیڑا یہ ہے. وہ کہتے ہیں جی تراویح اور تہجد دیکھیں، وہی جو تراویح ہے وہی تہجد ہے، وہی جو تہجد ہے وہی تراویح. آج کل اس سال تو اس مسئلے پہ، کیونکہ وہاں کی حکومت نے 8 رکعتیں مسجد نبوی میں اور حرم میں جاری کر دیے ہیں، ان کیڑے دماغ والوں کو اور زیادہ موقع مل گیا. کہتے ہیں تراویح وراویح کوئی نام کا نہیں ہے، جو تہجد ہے وہی کیا ہے، اور جو تراویح ہے وہی.
حالانکہ یہ مسئلہ میں آپ کو آج یہ فرق بتانا چاہتا ہوں. وہ جو کیڑے والے ہیں نا دماغ میں ان کا کیڑا گھوم رہا ہے، ابھی تک 10 سوالات سے زائد ٹیلی فون پر ہمارے لیے آئے ہیں. دوستوں نے امارات سے، بلوچستان سے، کراچی کے احباب، بہت سارے دوستوں نے، حضرت یہ کیا غضب چل رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تراویح پڑھو، پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8 پڑھو 20 پڑھو نہ پڑھو. پھر دیکھو کہ انشاءاللہ چند سال کے بعد یہ جو جن کے دماغ میں کیڑا کھیرم گھوم رہا ہے نا، پھر یہ کہیں گے جی نہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بس آرام سے وہ گوشت اور بریانی، وہ سموسا، وہ چاولیں کھا کے پیٹ کو بڑھا کے سو جاؤ. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دور دیکھیں، تہجد اور ہے، جامع عثمانی کے مقتدی ہو، تہجد بولو بولو، اور تراویح اور ہے، دونوں ایک نہیں. بھئی تہجد کا حکم تو قرآن میں آیا ہے، تراویح کا حکم قرآن میں تو نہیں ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے؟ بولو قرآن ہے. تہجد کا حکم تو قرآن میں، اور ابتدائے اسلام میں تہجد فرض کی گئی تھی. پھر آگے صحابہ کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، میرے نبی کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس فرض کو نفل سے تبدیل کر دیا. اب تہجد کیا ہے؟ نفل ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. ابتداء اسلام میں فرض تھی وہ. تو تم یہ بتاؤ نا کہ تراویح قرآن سے ثابت ہے؟ بولو قرآن سے. کس سے ثابت ہے؟ حدیث رسول سے. تم تراویح تہجد کو ایک بنا رہے ہو. اگر حکم قرآن سے ثابت ہے تو پھر حدیث سے کیا ضرورت تھی؟ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ تراویح اور ہے، تہجد اور ہے، دونوں میں فرق ہے. اور تہجد بخاری شریف والی حدیث، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کا نماز، یعنی وہاں نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد. کون سی نماز؟ تہجد. فی رمضان و غیر رمضان، رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعتیں ہوتی تھی. کتنی رکعتیں؟ 11. 8 رکعتیں وہ تہجد کے ہوتے تھے، اور 9 10 11 3 رکعتیں وتر کے ہوتے تھے. ہمیں دبانے کے لیے یہ کیڑے دماغ والے سلپی اس حدیث کو تو ہمیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو سیدہ عائشہ کہہ رہے ہیں رمضان یا غیر رمضان سب میں 11 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. اور پھر جو وہاں 11 رکعت 3 رکعت جو وتر کے ہیں، وہ وتر کو کبھی بھی 3 رکعت میں ادا نہیں کرتے. کتنے رکعت پڑھتے ہیں وتر میں؟ 1 رکعت. وہ توتر بالوحد، 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے. ارے اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہ 3 رکعت والے وتر کو بھی لے لو نا. 2 رکعت 3 رکعت تم 2 پڑھ کے سلام پھرتے ہو، پھر 1 وتر بنا کے اس کو پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھیرتے ہو. پھر اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کڑوا کڑوا، تو تو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ. ہاں جو میٹھا ہے نا وہ ماشاءاللہ وہ نگل جاتا، اور جو تلخ ہے اس کو تو وہ باہر پھینک دیتی. ایسا مت کرو. جو کڑوا ہو یا میٹھا ہو، ثابت ہو، اس کو قبول کرو. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تہجد اور ہے، تراویح. زور سے بولو مجھے، تاکہ کوئی آپ کے دماغ میں وہ جرثوم، وہ کیڑا داخل نہ کرے. بڑے پیار سے بولتے جی ایک ہی تھا. اور پھر انشاءاللہ چند سالوں کے بعد یہ بھی آپ سنو گے اس گروہ سے. ہاں کیا سنو گے؟ جی پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، پڑھو پڑھو تراویح نہ پڑھو نہ پڑھو. پکوڑا کھا کے اور وہ بھینس کی طرح وہیں پہ لیٹے رہو.
دیکھیں نبی علیہ السلام نے جن راتوں میں آ کے تراویح پڑھائی، یہ روایت صحیح موجود ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ چوتھے رات میں نبی علیہ السلام نہیں آئے، لیکن مسلم شریف کی روایت میں، مسلم جلد 1 میں آپ دیکھیں وہاں موجود ہے کہ یہاں آپ نے جماعت بھی پڑھائی صحابہ کا، اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ جو جماعت پڑھائی یہ تراویح تھی، اور پھر آپ اکیلے آخر رات کے حصے میں آپ نے تہجد وہاں اکیلے گھر میں پڑھے تھے۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ کس طرح تم اس کو تہجد اور باصطلاح تراویح کو ایک بناتے ہو؟ وہاں ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیوں چوتھی رات میں یا اس سے زیادہ کم آپ نے نہیں پڑھائی؟ کیا بیان کیا آپ نے؟ کیا عذر پیش کیا صحابہ کو کہ میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے؟ حالانکہ جب نبی علیہ السلام اس وقت یہ بات فرما رہے تھے، اس وقت تو تہجد نفل تھی، فرض نہیں تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ تو فرضیت اس کی ختم ہو گئی تھی، دوبارہ کس طرح پھر فرض کیا جائے گا؟ تو یہ ڈر تراویح کے بارے میں تھی کہ دوبارہ کیا کیا جائے گا؟ فرض کیا جائے گا۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں تہجد اور تراویح میں فرق ہے۔ جو من قام رمضان، جو قیام اللیل کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق تراویح سے ہے۔ باقی تہجد کا مسئلہ تو قرآن میں وَنُنَزِّلُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وہ تہجد کا مسئلہ وہاں بیان ہو رہا ہے۔ یا تو پھر تمہیں یہ کڑوا بھی ماننا پڑے گا نا کہ ہم تو کہتے ہیں تراویح سنت سے ثابت ہے، اگر تم اس طرح کرو گے تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ ہم کہو کہ تراویح کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو دوستو، اس بارے میں نے تھوڑا سا روشنی ڈالا فرق بین تراویح اور تہجد کے۔ تہجد ابتداءً فرض کیا گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نفل بنا دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم اور نسائی میں لمبی روایت موجود ہے کہ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ۔ اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ تہجد ہے۔ کون سی ہے؟ تہجد۔ پہلے فریضہ تھا، پھر اللہ نے اس کو تطوع بنایا۔ اب تہجد کی فرضیت منسوخ ہے، وہ متفق علیہ ہے کہ تہجد نفل ہے۔ ایک یہ فرق۔ دوسری فرق تراویح اور تہجد میں یہ ہے کہ تراویح ان کے ہاں بھی جماعت کے ساتھ شرط ہے، لیکن ان کے ہاں، ان کی کتابوں میں بھی، سلفیوں کی کتابوں میں بھی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ تہجد بغیر جماعت کے نہیں ہوتی۔ وہ تہجد کے لیے جماعت کو شرط قرار نہیں دیتے، جس طرح ہمارے ہاں تو تہجد کے لیے جماعت کرنا ہی بدعت ہے، لیکن وہ بھی شرط نہیں قرار دیتے۔ ان کے ہاں بھی تہجد اکیلا پڑھنا بہتر ہے، اکیلا پڑھنا بہتر، لیکن تراویح کے لیے ان کے ہاں بھی جماعت شرط ہے اور ہمارے ہاں بھی جماعت شرط۔ آپ اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، وہ تراویح نہیں ہوگا، وہ نفلیں ہوں گی آپ کے لیے۔ بے شک آپ کو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن وہ صلاۃ تراویح، کیونکہ تراویح کے لیے کیا ضروری ہے؟ جماعت ضروری۔ تو یہ سب فرقیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تہجد، اسی لیے تو سیدہ عائشہ روایت فرما رہی ہیں نا، چونکہ گھر کا معاملہ تھا، آپ تہجد گھر میں پڑھا کرتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، تو اس لیے بخاری والی حدیث کو یہ پیش کرتے ہیں، ہاں جی دیکھو یہ حنفیوں نے کتنا ظلم کیا، 20 رکعت کو تراویح کے لیے مقرر کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں وہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں جو پڑھائے تھے، دوسرے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے اور دوسری بہت ساری کتابوں میں احادیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھائی۔ سند کے اعتبار سے کچھ ذوب تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی بھی روایتیں جن میں پورا راوی قوی اور مضبوط اور وہ ثبت ہیں، متقن ہیں،
آپ ان کے سرے سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے تہجد میں تراویح میں فرق ہے۔ اور تراویح کا دیکھیں، تراویح یہ جمع ترویحہ کی، ترویحہ کا معنی وقفے میں آرام لینا۔ تہجد میں تو کوئی آرام وقفے میں نہیں ہوتا، اور تہجد 4 رکعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، 6 رکعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ آپ 8 رکعتیں بھی ایک نیت سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح آپ 4 رکعت سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو 2 پڑھ کے سلام پھرنا پڑے گا، پھر 2 پڑھنا پڑے گا، پھر اس میں جب 4 ہوں گی یہ ترویہ آ جائے گا، یعنی وقفہ آ جائے گا۔ آج کل تو ہمارے امام حضرات اتنے آٹومیٹک بن گئے کہ مولانا ابو بکر تو بالکل وقفہ بھی نہیں کرتا، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اگر میں وقفے میں بھی اتنا لگاؤں جتنا 4 رکعت میں لگایا تو پھر تو پیچھے انشاءاللہ مجھ بوڑھے کے بغیر اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو تراویح ترویحہ کی جمع ہے، اس کو وہ معنی وقفے میں استراحت، آرام کرنا، اور یہ تراویح میں ہوتا ہے، تہجد میں نہیں ہوتا۔ اور تہجد میں 8 رکعت آپ جو ہے 10 رکعت سب کی آپ ایک ہی نیت سے پڑھ سکتے ہو۔ تو اس لیے میں یہ مسئلہ آگے بھی لے جاؤں گا اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میں نے ابتدائی رمضان میں چاہ کے بحث کروں، لیکن پھر ہم ایسی غیر ضروری چیزوں کی بحث نہیں کرتے ہیں، ہم ایسی چیزوں کی بحث کرتے ہیں جو عوام کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اب ایک نے تو مجھ پر ٹیلی فون کیا کہا، حضرت ہمیں تو پتہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے 20 پڑھا کے ہمارے کمر توڑ دیے، اب آج کے بعد جب میرا جی چاہے گا میں پڑھوں گا، جب جی نہیں چاہے گا تراویح نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا اگر تو نہیں پڑھو گے بھی، تمہارے نہ پڑھنے سے قیامت نہیں آئے گی، تم محروم ہو جاؤ گے، باقی تمہارا مرضی۔ ہوتے ہیں نا کچھ وہ منہ پٹ ساتھی ہوتے ہیں، وہ پھر بحث کرتے ہیں نا ٹیلی فون کے اندر۔ تو بہرحال دوستو، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے فرق تراویح اور تہجد کا، اور ان کی سنن ہونے کا، اور ان تہجد کی ابتدا میں فرضیت ہونے کا، اور یہ سب مسائل بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، اور کیا بات ہے جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ آپ 2 رکعت تراویح پڑھیں گے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس 2 رکعت تراویح کو 2 رکعت فرض کے جگہ میں قبول فرمائے گا۔ آپ اندازہ کریں ہر رات آپ کتنی تراویح پڑھ رہے ہیں؟ 20 رکعت، تو 2 کر کے گویا کہ کتنے فجر کے فرض آپ نے پڑھے؟ 20 دن کے فرض آپ نے پڑھے۔ قیامت میں اس نفل کو فرض کے برابر ترازو میں تھولا جائے گا۔ کیا یہ کوئی کم مقام ہے، کوئی کم ثواب ہے کہ آدمی اس کو بس ایک ایسا شخص جو قرآن و حدیث کو اپنے خواہش کے مطابق تعویل کرتا ہے، اپنے ابھی بھی وہاں ایسے علماء ہیں، وہاں یعنی مدینے میں، مکہ میں، وہ مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ آپ دیکھیں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، نبی علیہ السلام کی دور سے لے کر آج تک، یعنی یہ جو ابھی 6-7 دن ہو گئے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے وہاں پہ، آپ نے کتنی تراویح مکہ میں پڑھا ہے ہر سال؟ بولو 20۔ مکہ کے امام کے پیچھے کتنے تراویح پڑھا ہے؟ 20۔ مدینہ کے امام کے مرکزی امام کے پیچھے آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ 20 پڑھا ہے۔ ابھی 6-7 دن میں انہوں نے 8 کر دیا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے علماء ناراض ہیں، اندر لاوا پک رہا ہے، اور ہمارے علماء نے بھی ان کو لکھ کے دیا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم، امت کو راستے سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، بولو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی توشہ جمع کرنے، اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے کا اللہ مجھے اور آپ کو، سب ہمارے دوست ساتھی احباب کو، حتیٰ جن کے دماغوں میں کیڑے گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ زاد تقوی عطا فرمائے، اور خواہشات نفس کی تابعداری سے اللہ ہم کو سب کو بچائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام صاحب
یا اللہ اس مبارک رمضان کو ابھی 14 دن ہو گیا، آج رات 15واں ہے، وہاں عربی ملکوں میں 16واں رات ہے۔ یا اللہ یہ جو گزشتہ راتیں ہمارے ہاتھ سے چلے گئے ان کو قبول فرما دے۔ یا اللہ آئندہ جو راتیں آئیں گی ہمیں عمر عطا فرما دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تراویح کی جماعت میں جوانوں بوڑھوں کی کثرت فرما دے۔ یا اللہ یہ اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ یا اللہ خیر و برکات رمضان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کچھ ساتھیوں کی مشکلات ہیں، ان کے مالی مسائلوں میں کافی مشکلات آ گیا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مالی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ایک ساتھی کا مقدمہ چل رہا ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے مقدمے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ جن کے مالوں میں نقصان خسارہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان کے خسارہ مالی کو غیب سے پوری فرمائے۔ یا اللہ ہمارے خسارہ معنوی کو، ہمارے اعمال میں جو کمی آئی ہے ان کو پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو قوی فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو، مجھ سمیت سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا چھوڑ کے قبروں میں پہنچے، اپنوں سے پرایوں سے، یا اللہ جوان بوڑھے مرد عورت، جہان جس ملک جس جہان میں رہ رہے ہوں، وہ مسلمان مومن ہیں، وہ دنیا چھوڑ کے قبروں میں چلے گئے، موحد و ایمان کے ساتھ قبروں میں پہنچے۔ یا اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا گلزار و باغ بنائیں۔ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم اجعل مسکن ارواحہم فی مقام العلیین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ ان کی روح کی مقر کو، مستودع کو، یا اللہ مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، ان کی مشکلات ہیں، سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ سب ساتھیوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، سب دوستوں کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ عبادت کی ذوق و شوق اس موسم میں، یا اللہ ذوق شوق طاعت ہمارے دل میں، ہمارے جوارح میں، ہمارے روح میں قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو خیر و برکت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا تھا وہ سب خیر و برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن برائیوں سے، جن شرارت و شرور مشکلات سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگا تھا، یا اللہ ہم بھی تجھ سے ان حاسدین کی حسد سے، مکاروں کی مکر سے، یا اللہ دجالوں کی دجالت سے، دشمنوں کی عداوت سے، یا اللہ ہم تیرے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ کر ہمیں ان کی ضرر و نقصانات سے حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔